يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. مرکز نظام الدین میں ایک علاقے کے پرانوں کا جوڑ تھا، ان کا مشورہ تھا. تو اس مشورے میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامن برکاتہم نے کچھ باتیں فرمائی تھی، تو ان کا ایک حصہ مجھے یاد آتا ہے، میں سناتا ہوں. ماہانہ جو مشورہ ہوتا ہے حلقے کا، وہ یا سماہی جو مشورہ ہوتا ہے وہ، یا پرانوں کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ، اس کے بنیادی اغراض میں سے یہ چیز ہوتی ہے کہ کام کو کیسے ترقی ہو اور کام کرنے والے کو کیسے ترقی ہو. کیونکہ کام تو کام کرنے والوں کے لیے ہے. جو جماعت میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ ان کی اصلاح ہو، اور دوسرے جماعت میں لگتے جائیں ان کی اصلاح ہو، پھر لوگ لگتے جائیں ان کی اصلاح ہو، پھر لوگ لگتے جائیں ان کی اصلاح ہو. کام تو کام کرنے والوں کے لیے ہے، ان کے نفع کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے. اب اگر ہم لوگ کام کرنے والے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے، ہماری ضرورت کے لیے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے نسبت عطا فرمائی کام کے ساتھ کہ لوگ بھی ہم کو کام کرنے والا، تبلیغ والا سمجھتے ہیں، اور ہم بھی اپنے کو تبلیغ والا کہہ کے خوش ہوتے ہیں. ہمیں اس بات پر مسرت ہوتی ہے کہ بھئی ہم بھی تبلیغ والے ہیں. لوگ بھی ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تبلیغ والا ہے. لوگ تو اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کے نام پہ جو کچھ نقل و حرکت ہوتی ہے اس میں ہم شریک ہوتے ہیں، اس میں ہم رہتے ہیں. حلقے کا مشورہ نہیں، اس میں آواز ہو رہی، جب گرمی شروع ہوگی جب کھول لیں گے. لوگ تو اس وجہ سے کہ ہم ہر تبلیغ کے عنوان سے جو کام ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں. ماہانہ مشورہ ہو، ماشاءاللہ کتنی دور دراز سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، کدھر پرانا شہر اور کدھر یہ، مگر الحمدللہ ساتھی پہنچتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں. جماعتیں آتی ہیں تو ہم موجود، اتوار کا اجتماع ہوتا ہے تو ہم موجود، مشورہ ہوتا ہے تو ہم موجود، وغیرہ وغیرہ. تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھئی تبلیغ والے ہیں یہ. اور ہم اپنے آپ کو کام کی طرف منسوب کر کے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ کام کی اہمیت اور عظمت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کتنا عظیم ہے، یہ کام کتنا مفید ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے. آج سارا عالم پریشان ہے، دین سے دور ہے، مسلمان دین سے دور ہیں. تو یہ ضرورت کا عنوان ہے کہ بھئی ان کو دین سے قریب کرنے کا راستہ یہی ہے کہ ان تک بات پہنچائی جائے. تو یہ کام کی ضرورت ہے. اور فضیلت اس کی قرآن اور حدیث میں اس کی فضیلت بھری ہوئی ہے، اور افادیت اس کی، فائدہ اس کا آنکھوں کے سامنے ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. تو کام کی اہمیت کو بھی ہم سمجھتے ہیں، عظمت اور ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں، اور کام کی افادیت کو بھی سمجھتے ہیں. اس لیے کام سے منسوب ہونے کو خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہ اعزاز ہے. اور حقیقتاً یہ اعزاز ہے کہ کوئی آدمی دعوت کے کام سے منسوب ہو، کیونکہ دعوت سے مراد یہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے. تو اللہ کی طرف بلانے کے کام سے کوئی آدمی منسوب ہو تو وہ اللہ کی طرف بلانا اللہ کا کام ہے. اب کوئی آدمی اللہ کے کام کی طرف منسوب ہے کہ یہ اللہ کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا کہ یہ اللہ والا ہے. اللہ کا کام اللہ کا دشمن تھوڑا ہی کرے گا، اللہ کا دوست کرے گا، اللہ والا ہی کرے گا. اور اگر اللہ والا نہیں ہے تو کرتے کرتے اللہ والا بنے گا. یہ کام وہ کام ہے میرے دوستو کہ یا تو اللہ والا کرے گا، یا اگر اللہ والا نہیں ہے تو کرتے کرتے اللہ والا بنے گا.
وہ چیز ہے، چونکہ کام ہی ان کا ہے، جن کا کام ہے وہ نسبت لگ جائے گی۔ جو کپڑے کا کام کرے گا وہ کپڑے والا کہلاتا ہے، جو دودھ کا کام کرے گا وہ دودھ والا کہلاتا ہے۔ جو کام کرتا ہے وہ اپنی نسبت لیتا ہے، تو جو اللہ کا کام کرے گا وہ اللہ والا کہلائے گا۔ اور دھیرے دھیرے کام اپنے آپ کو، کام آدمی کو جذب کر لیتا ہے، اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، لپک لیتا ہے، لگا لیتا ہے اپنے ساتھ، جس کو اپنے حیدرآبادی زبان میں گچیاں کہتے ہیں۔ اتنا لپٹ جاتا ہے آدمی اس میں کہ نکلنا اس سے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر فیلڈ میں یہ بات ہے کہ جیسے آدمی ڈیپ میں گیا تو وہ کام اس کو اپنے اندر پھنسا لیتا ہے، چاروں طرف سے۔ سو رہے ہیں تو وہی فکر ہے، اٹھ رہے ہیں تو وہی فکر ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو وہی فکر ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو وہی فکر ہے، دعوت کر رہے ہیں تو وہی فکر ہے، پیسہ کما رہے ہیں تو وہی فکر ہے، پیسہ لگا رہے ہیں تو وہی فکر ہے کہ میرے کام کو اس سے کس طرح سے ترقی ہوگی۔ بڑے بڑے جتنے کاروباری ہیں، جیسے جیسے اپنے فیلڈ میں، اپنے کاروبار میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، لازماً وہ کام ان کو اپنے ساتھ میں لگا لے گا۔ تو اب جیسے جب دنیا کے کاموں کی یہ خصوصیت ہے تو دین کے کام کی بھی یہ خصوصیت ہے۔ دین کا کام بھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ مستخلص ہو جاتا ہے۔ اگر کام کی گہرائی تک پہنچتا رہا اور کام کی حقیقت کو سوچتا رہا اور کام سے عملاً متاثر ہوتا رہا تو پھر کام ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں تبھی اس کا مطلب دوسری چیزیں سب گڑبڑ ہو جائیں گی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی اصل توجہ اور اصل مطمئن نظر کام ہو جاتا ہے۔ ہر کام کی یہ خصوصیت ہے تو دعوت والے کام کی بھی یہ خصوصیت ہے۔ تو کام کے بارے میں میرے دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کام کی طرف منسوب ہیں اور اس نسبت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمت ہے بہت بڑی، اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو دو فکر ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ کام کیسے بڑھے، کام کو ترقی ہو، کام پھیلے، کام پھلے، کام پھولے، ہر فرد میں جائے، ہر علاقے میں جائے، ہر بستی میں جائے، ہر مسجد میں جائے، ہر گھر میں جائے، ہر ملک میں جائے، پورے عالم میں جائے۔ کام کو کیسے ترقی ہو، یہ کام کرنے والے کو سوچنا ضروری ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں تو یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں سوچتے ہیں تو سوچنا چاہیے۔ اور یہ مشورہ اسی سوچ کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہمارا ذہن عالمی بنتا چلا جائے اور ہمارے ذہن میں کام کی فکر بڑھتی چلی جائے، کام سے محبت بڑھتی چلی جائے، فکر بھی بڑھتی چلی جائے کہ کام بڑھے کیسا، ہماری مسجد میں کام کیسے بڑھے، ہمارے مسجد کے اطراف جتنے مصلی ہیں وہ سارے کیسے نمازی، جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کیسے مصلی ہو جائیں، اور جتنے مصلی ہیں وہ سارے کیسے داعی ہو جائیں۔ ابھی تو یہ ہے کہ 2 صف اگر مصلی ہیں تو 1/5 بھی شاید ہمارے پاس کے مسجد کے ممبر ہیں، مسجد کے وہ ہیں، مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں عملاً۔ حالانکہ مسجد وار جماعت کا ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو مسجد کا مصلی ہوتا ہے۔ بار بار نظام الدین میں یہ بات سننے میں آئی کہ جتنے آپ کی مسجد کے مصلی اتنی مسجد وار جماعت کے ساتھی، مگر عملاً ایسا نہیں ہے۔ تو جتنے مصلی ہیں وہ سب داعی کیسے ہو جائیں، اور جتنے مسلم ہیں وہ سب مصلی کیسے ہو جائیں، اس کی فکر کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے اس کے لیے۔ تو فکر کیسے کی جاتی ہے، کیسے بڑھایا جاتا ہے اس کو، اس کے لیے یہ مشورہ ہوتا ہے۔ تو کام کیسے بڑھے، مشورے کی ایک بنیادی ہوتی ہے، اور کام کرنے والے کو ترقی کیسا ہو، یہ مشورے کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ کیونکہ کام دونوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہے تو اس کے لیے کام کا بڑھنا ضروری ہے، اپنے لیے ہے تو اپنے کو کام میں ترقی ہونا ضروری ہے۔ جتنے ہم کو ترقی ہوگی اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ فرما رہے تھے مولانا ابراہیم دیولا صاحب پرانوں کے مشورے میں ایک مرتبہ کہ بھئی یہ کام کیسے بڑھے اور کام کرنے والا کیسا بڑھے، کام کو ترقی اور کام کرنے والے کو ترقی۔ اور جتنے پرانے حضرت کو سنتے رہتے ہیں اور حضرت کے پاس جاتے رہتے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ حضرت ایک آیت پڑھتے ہمیشہ، مولانا ابراہیم صاحب اپنے بیان سے پہلے ہمیشہ ایک ہی آیت پڑھتے، اور وہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ایک مرتبہ بس خاص خدام قریب ذرا مانوس ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیشہ یہی آیت پڑھتے، اس کا کیا قصہ ہے؟ تو کہنے لگے جتنے مضامین میں سناتا ہوں وہ سب اس میں ہیں، اس لیے یہی پڑھتا ہوں۔ سارے مضامین کی میرے کو یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے مل جاتا ہے، اسی لیے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔
تو یہ جو مضمون انہوں نے سنایا کہ کام کرنے والے کو کیسے ترقی ہو، کام کو کیسے ترقی ہو، کہا کہ وہ بھی اس آیت میں ہی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک کام کو اپنانے کے بعد میں اس میں لگے رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر استقامت اختیار کر لینا، اس پر جم جانا۔ تو یہ فرمایا کہ کام کرنے والے دونوں باتوں کی جڑ یہ ہے، دونوں باتوں کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کام میں لگے۔ جب کام کرے گا آدمی تو کام کرنے والے کو ترقی ہوگی، اور کام کرے گا سے مراد یہ ہے کہ بڑے جو تقاضے دے رہے ہیں ان تقاضوں کو لیتا جائے، کام کے جو اصول مقرر ہیں ان اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو لگاتا رہے، وقت بھی لگائے، مال بھی لگائے۔ کام کرے گا تو کام کرنے والے کو ترقی ہوگی، اور جب کام کرے گا تو کام کو بھی ترقی ہوگی۔ کسی نے کام کیا تو پھر ہم لگے کام سے، ہم نے کچھ کام کیا ہوگا تو کوئی لگا ہوگا کام سے کام کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ کام کو ترقی ہوگی، یعنی مصلی بڑھتے چلے جائیں گے، مسجدیں زیادہ سے زیادہ کھلتی چلی جائیں گی، مسجدوں میں کام بڑھتا چلا جائے گا، لوگ جماعت میں زیادہ سے زیادہ نکلیں گے، لوگوں میں دینداری بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں کو رجوع ہوگا۔ جو جتنے کام کرنے والے کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کام کسی نہ کسی پر کیا جائے گا، کسی نہ کسی سے بات کی جائے گی، کسی نہ کسی کو دعوت دی جائے گی، کسی نہ کسی میں گشت کی جائے گی، کسی نہ کسی کو راغب کیا جائے گا، تو وہ تو دوسرا آئے گا ہی آئے گا۔ کام کو ترقی ہوتی اور کام کرنے والے کو ترقی ہوتی۔ پرانے کام کرنے والے ساتھیوں میں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کام تو کر رہے تھے مگر آج کل سرپرستی کر رہے ہیں، خالی کام کرتے کرتے آدمی کام کی سرپرستی کے مرحلے میں آ جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اب ساتھی بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں، پہلے بہت کام کرتے تھے، یہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے مجھے توفیق ہوتی ہے، مگر اب چلہ کئی دنوں سے نہیں لگا، کئی سال ہو گئے اور چلہ نہیں لگا، 4 مہینے نہیں لگے اب تک۔ زمانہ ہو گیا کام کرتے کرتے آدمی کام سے مانوس ہو گیا، لوگ بھی کام کا سمجھنے لگے، مگر ابھی 4 مہینے نہیں لگے، یعنی نصاب پورا نہیں ہوا، کورس ہی کمپلیٹ نہیں کیا، عرصہ گزر گیا، اور کتنا آدمی کا وقت اس میں لگ گیا ہوگا چیدہ، مگر یہ ہے کہ کورس ہی مکمل نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سیر و ضابطہ بھی نہیں ہوتا، گشت میں بھی جانا نہیں ہوتا، تعلیم میں بھی بیٹھنا نہیں ہوتا، نہ گھر میں تعلیم کا کوئی نظام قابو میں آتا ہے، نہ مسجد کی تعلیم ہی میں پابندی سے بیٹھنا ہوتا ہے، نہ اپنی گشت ہے، نہ قریب کے محلے کی گشت ہے، نہ فیروزہ ہے، نہ مشورے میں بیٹھنا ہے، نہ مسجد وار جماعت کی پابندی ہے، اور پھر کام کی سرپرستی بھی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے میرے دوستو بھائیوں کہ کام کرنے والے کی ترقی رک جاتی ہے اور کام کی بھی ترقی رک جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کام میں لگا تو کام میں لگے رہنا ہے، کام کرتے رہنا۔ بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ کام میں لگے رہو، کام کرتے رہو، یہ اصل بات ہے۔ ایک مرتبہ ہم ایک بزرگ کے سامنے ہمارے شہر کی رودات سناتے ہوئے بولے کہ وہاں پہ یہ خلفشار، یہ لڑائی، یہ آپس میں اختلاف، اور جناب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے تھے، مختلف قسم کی باتیں کی، تو کہنے لگے ساری بیماری اس کی ہے کہ تم لوگ کام نہیں کرتے، ساری شکایت اس بات کی ہے کہ کام نہیں کرتے، کام کرے تو یہ کوئی بات نہیں رہتی۔ کام نہیں کرنا کریڈٹ لینا، مطلب کام کو اپنی طرف منسوب رکھنا، کام کی سرپرستی جتانا اور کام نہیں کرنا، تو ظاہر ہے کہ اس میں یہی ہوگا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جائے گی، ایک دوسرے کی مخالفت کی جائے گی، ایک دوسرے کا مختلف باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ کام میں لگے رہنا، کب تک لگے رہنا ہے، کب تک کرتے رہنا ہے، اپنی بساط کے بقدر، اپنی ہمت کے بقدر، اور اپنی ہمت بڑھاتے رہنا ہے، اور اپنی قربانی کو بڑھاتے رہنا ہے۔ یہ ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں، اور نقل کرنے میں یہ امید ہے کہ بولنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے، ہمت پیدا ہو جائے گی، اور سننے والے جب بڑوں کی بات سنتے ہیں تو چونکہ بڑوں کی عظمت دل میں ہے کہ وہ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، تو ان کی بات کا آدمی اثر لیتا ہے کہ ہاں بھی بڑے ایک بات کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ بات ہے، اسی لیے ان کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے ہیں اور کام کرنے والے ہیں، بڑا بھی ہو اور کام کرنے والا بھی ہو، اس کی بات آدمی لیتا ہے۔ تو بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کام کرو، کام سے ترقی ہوگی، تم کو ترقی ہوگی۔ اور میرے دوست بھائیو، اصل تو یہی کہا گیا کہ ہماری ذات پہلے ہے، کام میں نسبتیں 2 ہیں، سارا عالم، کہ سارے عالم کی انسانیت اللہ سے جڑ جائے، اور مسلمان اللہ رب العزت سے جڑ جائیں، اور صحیح تعلق قائم ہو جائے،
اللہ کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہو جائے، اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تعلق قائم ہو جائے. اور دوسری اہم بنیاد کیا ہے جو مقدم ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. اور ہماری اصلاح ہونا کیا ہے؟ ہماری اصلاح ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہماری اصلاح ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے خوش ہو جائے اور اپنا مقرب خاص بنا لے، قرب خاص ہمیں عطا فرما دے. ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ پاک ہمارے ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کا ہمیں قرب خاص ملے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو کام آدمی کو کرنے پڑتے ہیں تو دو کام اللہ پاک کرتے ہیں، اور یہ پوری زندگی کا حاصل ہے. اسی لیے جینا ہے، اسی لیے مرنا ہے. اسی لیے جینا ہے، اسی لیے مرنا ہے کہ دو کام تم کرو تو دو کام وہ کر دیں گے. دو ہماری طرف سے مقصود ہیں، دو ان کی طرف سے مقصود ہیں. ہماری طرف سے جو دو مقصود ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور دوامی طور پر حاصل ہو جائے. دوام حضور کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان آدمی کو حاصل ہو جائے، اللہ کی بڑائی آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائے، اللہ کی عظمت آدمی پر کھل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو آدمی محسوس کر لے، مشاہد کر لے، اور اس کا استحضار اس کو ہو جائے کہ واقعتاً بندہ بالکل دست و پا بندھا ہوا ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اور ساری انسانیت اور ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. ایک تو یہ ہے کہ دوام حضور، دوام ذکر، ہمیشہ کی یاد اللہ رب العزت کے ساتھ میں ہر ایک کو ہم میں سے حاصل ہو جائے کہ دھیان اللہ کا بن گیا اور آدمی اپنے کو اللہ سے، اللہ کا محتاج سمجھ گیا اور جڑ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان کا تاثر اس کے قلب نے لے لیا. وہ کیا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ایمان والو تم سب اللہ کے فقیر ہو، سب اللہ کے محتاج ہو. پوری مخلوق اپنے موجود ہونے میں اللہ کی محتاج، اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، اپنے نفع نقصان میں اللہ کی محتاج، سب چیز میں اللہ کی محتاج ہو. آنکھ میں محتاج تو آنکھ کی بینائی میں بھی محتاج. ہم اللہ کے محتاج، دیکھنا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، اللہ چاہیں تو دکھائیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو اندھا کر دیں گے. سننا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، بولنا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، سننا چاہیں، سوچنا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، چاہنا چاہیں اللہ کے محتاج ہیں. دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، اس چاہت میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم چاہیں کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. بچے اچھے رہیں، اللہ کے محتاج. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہیں کہ ہماری بیویاں محفوظ رہیں، اچھے رہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم چاہیں کہ کاروبار اچھے رہیں تو ہم اللہ کے محتاج ہیں. غرض ہر مخلوق اور مخلوق میں ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اب تک جو کچھ ہوا وہ اللہ کے کرنے سے ہوا، اب جو ہو رہا وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، آئندہ جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا. ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابھی بھی محتاج ہیں، آئندہ بھی محتاج رہیں گے، قبر میں بھی رہیں گے، حشر میں بھی رہیں گے، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ رہیں گے. احتیاج اللہ سے کبھی ختم نہیں ہوتی بندے کی، کہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے آدمی کو، اب اللہ پاک کی ضرورت نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا بندے کو. جنت میں بھی پہنچ کے آدمی مختار بنا دیا جائے گا، اور جو اس کی مرضی ہوگی اللہ پاک اس کی پورا کریں گے، مگر پورا تو اللہ ہی کریں گے. تب ہماری عزت، ہماری ذلت، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری تندرستی، ہماری بیماری، ہماری غنا، ہمارا فقر، ہماری مالداری اور ہماری غیر مالداری، لوگوں سے ہمارے تعلقات، کاروبار کا بڑھنا، کاروبار کا بننا، کاروبار کا چلنا، شادیوں کا ہونا، اولاد کا ہونا، اولاد کا نیک اور صالح ہونا، اور ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کان وغیرہ کا صحیح رہنا، فالج نہیں ہونا، کینسر نہیں ہونا، فلاں چیز نہیں ہونا، فلاں چیز نہیں ہونا، اس سے حفاظت ہونا، اس سے حفاظت ہونا. جتنی ضرورتیں دنیا کی ہیں، کھانا، پانی، پہننا، مکان، ساری ضرورتیں میرے دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پوری کی ہیں اب تک، اور اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کریں گے، اور ہم اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ کے تعلق پیدا کرنے کے ہم سب محتاج ہیں کہ ہماری لین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملی ہوئی. تو اس لیے بندے کا کام ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے والا ہو جائے. یہ دعوت کا کام کاہے کے لیے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمارے اندر بس جائے، ان کا دھیان ہمیں حاصل ہو جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوام طاعت ہو، ہمیشہ کی پابندی آدمی میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی آ جائے، ہر لائن میں، ہر شعبے میں، ہر وقت میں. کمانے میں اللہ کے حکم کی پابندی، خرچ میں اللہ کے حکم کی پابندی، شادی میں اللہ کے حکم کی پابندی، کوئی صدمہ پہنچ جائے اس میں اللہ کے حکم کی پابندی، روزانہ نماز اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ.
نماز پڑھنا پابندی سے پڑھنا، جہاں پڑھنے کو کہا وہاں پڑھنا، جیسے پڑھنے کو کہا ویسے پڑھنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ نماز پڑھنے لگے، اللہ کا شکر ہے کہ پابندی بھی ہو گئی۔ بہت سو کو توفیق اس کی بھی ہوتی ہے کہ جہاں پڑھنے کو کہا ویسا پڑھنے لگے، مگر اب اس کے بعد کا مرحلہ جو ترقی کا وہ یہ ہے کہ جیسا پڑھنے کو کہا ویسے پڑھنا ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی میں خشوع خضوع بھی آیا اور ساری چیزیں بھی آئی، یکسوئی آ گئی، دوام حضور آ گیا۔ روزہ رکھنے کو کہا روزہ، زکات دینے کو کہا زکات، حج کرنے کو کہا حج، ماں باپ کی فرما برداری کو کہا ماں باپ کی فرما برداری، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کو کہا بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کو کہا پڑوسیوں کے حقوق کا ادا کرنا۔ اللہ نے اپنے حق کے ادا کرنے کو کہا ان کا حق ادا کرنا، ان کے نبی کے حق کے ادا کرنے کو کہا ان کے نبی کا حق ادا کرنا۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کا حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرنا ہے، جبکہ وہ ہمارے بھی نبی، ہمارے پیغمبر ہیں اور ہمارے رسول ہیں اور ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں۔ یہ نسبت اگر نبی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا کہ فلاں کو میرے سے نسبت ہے، تم فلاں کا کام کرو، تو کرنا ہی تھا ہم کو۔ اور مزید یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، تو ان کا ہم پر حق ہے، وہ حق ادا کرنے کو کہا تو ادا کرو۔ ان کے حق میں یہ بھی ہے کہ ان کی اتباع کرنا، ان کے حق میں یہ بھی ہے کہ ان کی نصرت کرنا، یعنی ان کا جو کام ہے وہ کام کرنا۔ دوامی اتباع کے اندر تسلسل جو ہے وہ اس میں دعوت بھی آ گئی، اس میں نصرت دین بھی آ گئی، اس میں اللہ کی نصرت بھی آ گئی، اللہ کے رسول کی نصرت بھی آ گئی۔ جب یہ دو کام بندے کرتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ کے لیے یاد کرنا، خلوت میں جلوت میں اور جناب رات میں دن میں اندھیرے میں اجالے میں آفس میں بازار میں گھر میں مسجد میں سب جگہ سب وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد قائم ہو جانا، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس دھیان کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی قائم ہو جانا۔ وہ یہ ہے کہ جو حکم انہوں نے جیسے کرنے کو فرمایا ویسے کرنا، اور اتنی ہمت آدمی میں آنا کہ اس میں نہ نقصان کی کوئی پرواہ، نہ نفع کی کوئی پرواہ، نہ عزت کی کوئی پرواہ، نہ بے عزتی کی کوئی پرواہ، نہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاکیزہ طریقہ ہے، بس اس کو اپنانا ہے۔ معاملات میں صفائی، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے معاملہ کرنا ہے، وعدہ کر لیا بس نبھانا ہے۔ یہ وقت کے لیے وعدہ کیا تھا بھائی، یہ وقت کا وعدہ ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ دھوپ سب کچھ، اور اگر کسی وجہ سے وعدے کی ایفا کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، تو صاحب معاملہ کے پاس پہنچ جانا کہ آپ کا 15 تاریخ کا 17 تاریخ کا یہ ٹائم لیا گیا تھا، مگر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، برائے مہربانی آپ اپنا وقت بڑھا دیجیے۔ منہ چھپاتے نہیں پھرنا، گول نہیں پھرانا، گھر میں رہ کے فون پہ نہیں ہے نہیں بولنا، بچوں سے نہیں کہلوانا کہ گھر میں نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یہ سب چیزیں۔ معاملات کی صفائی، آج ہمارے بڑے جب کبھی پرانوں میں بات کرتے ہیں تو جو اہم باتیں ان کے ذہن میں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ساتھیوں کے معاملات میں صفائی ہو۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ایک بزرگ نے سنایا ان سے سنے ہوئے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، سنا کہ دین لوگوں میں آتا ہے نماز کے راستے سے، دین جو ہے نماز جو ہے وہ باب الداخلہ ہے دین کا، دین لوگوں میں آتا ہے نماز کے راستے سے، اور دین لوگوں سے جاتا ہے معاملات کے راستے سے۔ معاملات صاف نہیں ہے تو کام کو بھی نقصان، اپنے کو بھی نقصان، اپنی بھی ترقی نہیں، کام کی بھی ترقی نہیں۔ معاملات صاف نہیں ہونے کے بعد آدمی کی ہمت پزل ہو جاتی، اور معاملات صاف نہیں ہونے کے بعد میں جو معاملہ ہوتا ہے اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اور جب اللہ کی ناراضگی مول لے تو پھر ان کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ اور معاملات کے اندر دو حق لگ جاتے ہیں، ایک اللہ کا حق صفائی نہیں ہونے کی وجہ سے، اور ایک بندے کا بھی حق۔ اللہ کے جو حقوق ہے وہ معاف کر دو، اللہ میاں بولتے ہیں معاف کر دیتے، معافی ہو جاتی۔ بندوں کے جو حقوق ہے معاف کر دو بولتے ہیں معافی نہیں ہوتی، جب تک یہ بندہ خوش نہ ہو جائے، وہ معاف نہ کر دے یا اس کے ذات میں صفائی نہ ہو جائے۔ میرے دوست بھائیوں، ہمارے بڑے ہمارے بزرگ معاملات کے اتنے صاف تھے، کھانے پینے کے اتنے محتاط تھے، تقوی طہارت ان کی زندگی میں ایسا تھا کہ بس وقت کے نرالے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو چنا تھا اپنے مبارک دین کی خدمت کے واسطے۔ ایسی احتیاط کھانے پینے میں، ایسی احتیاط معاملات میں، حیرت کی بات ہے، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، کاندلا کے ہی خاندان کے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کے خاندان میں، اوپر کے لوگوں میں عجیب و غریب واقعات ہیں ان کے معاملات کی صفائی کے اور احتیاط کے۔ نواب قطب الدین صاحب اور دوسرے بعض دیگر لوگوں نے
ایک مرتبہ دعوت کی اور یہ حضرات ان اللہ والوں کی دعوت کرتے رہتے تھے. تو حضرت شاہ اسحاق صاحب اور دوسرے اور بزرگ بڑے بڑے بزرگ شاہ عبد القادر صاحب، شاہ اسحاق صاحب، ان کے ساتھ میں ان کی بھی دعوت آ گئی. ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے بھتیجے اتنے بڑے بڑے بزرگ غالباً شاہ عبدالعزیز صاحب بھی تھے اس دعوت میں. ایک مرتبہ دعوت آ گئی تو مفتی مظفر حسین صاحب نے معذرت کر دی کہ میں نہیں معذرت کو قبول کرتا، میں دعوت کو قبول نہیں کرتا، میں معافی چاہتا ہوں. تو مفتی مظفر صاحب کا کسی سے معافی چاہنا بے وجہ نہیں ہوتا تھا. انہوں اگر کوئی بات بولے کہ ہاں میں یہ کام نہیں کر سکتا تو اہل علم کو تجسس ہوتا تھا کہ انہیں کیوں معذرت کرا، کوئی بات ہے اس کے پیچھے. ورنہ تو اللہ والوں کے ساتھ میں آدمی ویسے بھی بیٹھنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور اگر ایک ساتھ کھانے پینے کا موقع مل جائے تو وہ بھی اور سعادت کی بات ہوتی ہے. تو اس کو تو کوئی چھوڑا نہیں جاتا. تو یہ کیسے یہ معذرت کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس میں شاہ اسحاق صاحب ہیں، اس میں شاہ عبد القادر صاحب ہیں، اس میں غالباً شاہ عبدالعزیز صاحب جیسے بزرگ بھی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں اس دعوت میں نہیں جاتا نواب صاحب کی. اور دعوت نواب صاحب کی ہے. ارے غیر تو کرے مطلب یہ کہ جب نواب صاحب کی دعوت ہے تو اہتمام بھی ہوگا اس میں. تو خود دعوت ترغیب کی چیز ہے، پھر اس میں ان بزرگوں کا ہونا. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. ہر شاہ اسحاق صاحب نے غالباً پوچھوایا کہ اس سے وجہ پوچھو، کوئی نہ کوئی بات ہے اس کے پیچھے. انہوں نے جو بات کہی تو پورے بزرگ یعنی حیران رہ گئے. انہوں نے یہ فرمایا کہ نواب صاحب پہ قرضہ ہے بہت سی جگہوں کا. پہلے کے زمانے میں قرضے ہوا کرتے تھے لوگوں کے. نواب صاحب پہ قرضہ ہے اور وہ قرضہ ابھی ان کا پورا نہیں ہوا، یہ ہم کو بھی معلوم ہے اور سب کو بھی معلوم ہے. اور نواب صاحب دعوت کر رہے ہیں تو دعوت کرنے کی وجہ سے اس میں خرچ کریں گے. تو جتنا خرچ ان کو دعوت میں لگ رہا ہے اتنا خرچ یہ پہلے قرضے میں کیوں نہیں دے دیتے؟ جتنا خرچہ ان کو دعوت میں لگ رہا ہے اتنا خرچ پہلے، اتنے خرچ کا کم کر لینا یہ بھی تو بڑی بات ہے. ظاہر ہے کہ جب نواب صاحب کی دعوت ہے، بزرگوں کی ہے، ان کے ساتھ اور بھی 25-50 آدمی ہوں گے، اور ہزاروں سینکڑوں روپیہ اس زمانے کا اعتبار سے وہ خرچ کر دیں گے. تو ایسے کیوں نہیں کرتے کہ وہ اپنا قرضہ جو ہے وہ چکا دیں، اتنے پیسے دعوت کو مؤخر کر دیں، کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی، بھائی اپنا قرضہ وہ ادا کر لیں گے، کھانا کھلانا بری بات تھوڑا ہی ہے. فرمایا کہ نہیں، یہ مطلع غنا میں داخل ہے. مطلع غنا ایک اصطلاح ہے فقہ کی، اور وہ یہ ہے کہ آدمی قرض ادا کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود قرض نہ دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرض کسی کا اپنے سر پر ہے اور قرضہ ہے اس کے ذمے اور وہ ادا نہیں کر رہا، اس کو مطلع غنا کہتے ہیں. فرمایا کہ مطلع غنا گناہ ہے، اور اس دعوت میں شرکت کرنا، مطلع غنا میں تعاون کرنا ہے، تو یہ تعاون علی الاسم کا وبال اپنے سر پہ میں نہیں لے سکتا. اندازہ لگا دیجیے. اس کو بولتے ہیں معاملات، کہ کیسے باریک معاملات تھے ان کی اور کتنی احتیاط تھی. جب دعوت کے کام سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جوڑا ہے تو میرے دوستو، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی ہر لائن سے اختیار کریں. اللہ کا شکر ہے کہ داڑیاں آ گئیں، سنت والے چہرے بن گئے. اللہ کا شکر ہے کہ لباس میں کنٹرول آ گیا، کہ ناجائز لباس سے اللہ نے بچا لیا. اللہ کا شکر ہے کہ نماز کی پابندی آ گئی. اب اللہ کے شکر سے اس دعوت کی برکت سے 8 بجے والی نماز چھوٹ گئی تو 8:15 بجے میں بھاگتے، 8:30 میں بھاگتے، 8:45 کو بھاگتے، 9 بجے جا جماتے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر پر، وہاں تک ساتھی بھاگتے، مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھنے کی ان میں فکر آ گئی. جبکہ اپنے ہی آنکھوں کے سامنے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا آدمی نماز ہی کی اس کو فکر نہیں ہے. اور یہاں دعوت کے کام کی برکت سے نہ صرف نماز کی بلکہ جماعت کی ہے. جماعت میں بھی ایسی کہ یہ چھوٹی تو وہ چھوٹی تو وہ چھوٹی تو وہ، چلو بھائی 2 کلومیٹر پہ 9 بجے والی ہے وہاں پڑھ لیں گے. کتنا عجیب و غریب احساس ہے یہ. دیکھنے میں معمولی بات نہیں دکھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ جذبہ، یہ مزاج کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مگر جیسے نماز کی پابندی آ گئی ویسے ہی میرے دوستو معاملات کی صفائی بھی آ جائے، اخلاق کی درستگی آ جائے، مزاج میں نرمی آ جائے، بات کرنے کا رنگ ڈھنگ آ جائے، طور طریق آ جائے، طلاقت وجہ آ جائے، مسکرا کے ملنا آ جائے، ایک دوسرے کو درگزر کرنا آ جائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا آ جائے، ایک دوسرے کو اپنا بڑا ماننا آ جائے، ایک دوسرا اگر کوئی ذمہ داری کا کام کرتا ہے تو اس پہ برا ماننا، اس پہ جلیسی کرنے کے بجائے اس پہ خوش ہونا آ جائے. اخلاص کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ دین کا کام کریں اور آپ سے اللہ پاک دین کا کام لے رہا تو آپ کو خوشی ہو رہی، اور اگر وہی دین کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور سے لیا تو اگر آپ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے تو آپ مخلص ہیں ورنہ ریاکار ہیں. سمجھو اس بات کو. ایک آدمی سے آپ نے بات کی، نماز کی، وہ نماز پڑھنے لگا، آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ واہ واہ واہ، نماز نہیں پڑھتا تھا،
میری ترغیب پہ نماز پڑھنے لگا. جتنی نماز پڑھتا رہے گا اللہ پاک مجھ کو ثواب برآمد فرماتا رہے گا. بیٹھے بٹھائے اچھا ایک کاروبار، ایک بزنس کھل گیا، ایک ملگی میرے کو مل گئی، اب کرایہ آتے رہیں گا مسلسل، کچھ بھی کام کرنا نہیں پڑا، خالی ایک فجر کے بعد کی ملاقات تھی، اس میں اللہ پاک نے اتنا بڑا کاروبار لگا دیا. جتنا آپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے کہنے سے، ترغیب دینے سے ایک آدمی نمازی ہو گیا، کسی اور کے کہنے سے ایک آدمی نمازی ہو جائے تو بھی اتنی خوشی ہونا ہے، تو بھی اتنی خوشی ہونا ہے. تو صرف نماز کا مسئلہ نہیں، پورے کام کا مسئلہ ہے. آپ کے کہنے پر لوگوں نے نام لکھا ہے، خوشی ہوگی، اور کسی اور کے کہنے پر بھی لوگوں نے نام لکھا ہے تو بھی اتنی خوشی ہو. دوسرے کے کہنے پر لوگوں نے بہت نام لکھا دیا، تشکیل زیادہ ہو گئی، آپ کے کہنے پر کم ہو گئی، غصہ آ گیا، ہماری تو نام لکھا ہی نہیں، دوسرے لوگوں پہ کافی تشکیل ہو گئی، گیا اخلاص چلے گیا خاک میں. بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص کی علامت یہ ہے کہ آپ کے کام کرنے سے اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے تو دوسرے کے کام کرنے سے آپ کو جلیسی نہ ہو. اور جب یہ اخلاق آئیں گے تو میرے دوستوں کیسے ایک دوسرے کی عزت افزائی ہوگی، پذیرائی ہوگی، خوشی ہوگی. دوسرے کے لیے، دوسرے سے چھوٹا بننا کتنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا. اخلاق ہمارے صحیح ہو جائیں، معاملات ہمارے صحیح ہو جائیں، لین دین ہمارا صحیح ہو جائے، اور ناجائز لین دین سے ہماری پوری حفاظت ہو جائے. دوام طاعت. ایسی باتیں پوچھنے والے ہیں کہ آدم کے بچے کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ ان کا جواب نہ دے دے. ان جوابوں کی تیاری کرنا ہے. اگر لوگ برا بولیں گے، بھلا بولیں گے اور میری مخالفت کریں گے، ملامت کریں گے، اور اس کی وجہ سے میں ان باتوں کا جواب، ان کی جواب کی تیاری نہیں کیا، تو یہ تو میری مدد کرنے کو آنے سے رہے. بس کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے خوش ہو جانا، اس میں عزت محسوس کرنا، اس میں فخر محسوس کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے نبی کی پیروی کی، میں نے ان کی سنت کو اپنایا. تو دو کام کرنے پڑتے ہیں میرے دوستو، ایک دوام ذکر اور ایک دوام طاعت. تو دوام طاعت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو نصرت دین ہے ہمارے ذمے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی نصرت کرو. اللہ کے دین کی نصرت کرنا، دین کا کام کرنا، اللہ کا کام کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے میرا اللہ کی طرف مدد کرنے والا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایک جماعت بنی اسرائیل کی ایمان لے آئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بات پہ لبیک اس نے کہا. وکفرت طائفہ، اور دوسری جماعت نے کفر کیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، ہم نے ایمان والوں کی تائید کی، قوت دی ان کو ان کے دشمن کے مقابلے میں. فاصبحوا ظاہرین، تو یہ ایمان والے ان پر غالب ہو گئے. اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. اللہ کے نبی کی مدد بتا، اللہ کے دین کا کام کرنا اللہ کے نبی کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کے نبی کی بھی مدد ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، سارے عالم کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں. جگہ کے اعتبار سے پورا عالم، عربی بولنے والے، نہیں بولنے والے، اردو بولنے والے، تیلگو بولنے والے، ہندی بولنے والے، پورا عالم. اور میرے دوستو ہندی بولنے والے، تیلگو بولنے والے جو غیر ہیں وہ تو غیر ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں ان میں دین کے کام کی کتنی ضرورت ہے. جو ہندی بولنے والے ہیں جو غیر ہیں وہ تو غیر ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں ان میں دین کے کام کی کتنی ضرورت ہے. جو اردو بولنے والے ہیں جو غیر ہیں وہ تو غیر ہیں، لیکن جو اپنے مسلمان بھائی ہیں اس میں دین کے کام کی کتنی سخت ضرورت ہے. صورتحال یہ ہے میرے دوستو کہ جلی شرک میں مبتلا ہے قوم. شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک خفی، شرک جلی. شرک جلی بڑا کھلا جو شرک ہے اس میں مبتلا ہو گیا مسلمان، اور اپنے کو ابھی مسلمان بتا رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جس مذہب کو مانتا ہوں اس مذہب ہی کے خلاف میں جا رہا ہوں. اور صرف خلاف مخالفت جو ہے کسی جزوی چیز میں نہیں بلکہ کلی اور اصولی بات میں آ گئی. اس سے پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنایا تھا آپ کو. ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے ادھر کرنول کی طرف، لکشٹی پیٹ کی طرف سے گزر رہے تھے. اس کے قریب ہی کا کوئی جگہ بستی ہے، کوئی مقام ہے، وہاں پہ ہم لوگ کھانا کھانے کے واسطے رکے. جماعت جا رہی تھی، اجتماع میں جا رہے تھے، کھانا کھانے کے واسطے رکے. اور مسئلہ یہ آیا سامنے کہ بھئی کسی مسلم ہوٹل میں جائیں. تو ایک تلاش کر کے مسلمان صاحب کے ہوٹل میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو مسلمان صاحب کی ہوٹل کے گیٹ میں کالی دیوی کی مورتی، یہ بڑی قد آدم لگی ہوئی ہے، اور اس پہ ہار بھی پڑا ہوا ہے. تو ہم ذرا جھجک گئے، دوسرے میں چلتے ہیں. تو بولے نہیں، اونر کوئی اور ہوگا بلڈنگ کا، ہوٹل کوئی اور چلا رہا ہوگا، اندر تو جائیں گے دیکھیں گے. اندر گئے، اندر جا کے دیکھا تو کیا کاؤنٹر پہ بھی ایسے ہی ہے.
काउंटर पे भी काली देवी की मूर्ति लगी हुई है, उस पे फूल पड़े हुए हैं, उस पे अगरबत्ती लगी हुई है। अच्छा, हमारे वास्ते ये तजुर्बा नया था, यानी इससे पहले कभी इस किस्म का मुशाहिदा मुसलमान के नाम के साथ देखने में नहीं आया था। ऐसी मतली हुई कि वो खाना पीना ही किधर चले गया नहीं मालूम, यानी खाना ही नहीं खाया गया और बड़ी तशवीश हो गई। तो मालूम करना चाहिए कि भाई इसका कौन ओनर कौन है, सेठ साहब कौन है। तो मालूम हुआ कि वो सेठ साहब काउंटर पे तशरीफ फरमा है, वो भी मौजूद है। अगर हम सब मिलकर बात करेंगे भाई कैसा भी, चलो बोल के बात करने को उनके पास गए और जाके कहा कि हम लोग जमात वाले हैं, माशाल्लाह आप भी मुसलमान भाई, हम भी मुसलमान भाई, अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत अता फरमाई, हम कलमा पढ़ते हैं, वो तो वाकई अल्लाह का शुक्र है। उन्हें भी जी हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है बोले। उसके बाद हम बोले कि भाई ये काली देवी और उसकी न सिर्फ देवी रखी, उसकी फोटो रखी हुई है, बल्कि उस पर हार भी पड़ा हुआ है, उस पर बुट्टू भी लगा हुआ है, उस पर अगरबत्ती भी जल रही है, ये तो मुनासिब नहीं है, ये अपने वास्ते हम लोग ऐसा नहीं करते। तो उसने जो बात कही वो अजीब है। उसने कहा मौलाना साहब, जमात वालों को मौलाना साहब बोला या बात करने वाले को हाफिज साहब बोला, कुछ बोला। उसने ये बताया कि आप जो चाहे बोलो, लेकिन इसको मत बोलो, हमारी होटल इसी से चलती है, इसकी पूजा करते हैं तो कारोबार चलते हैं, इसकी पूजा नहीं करते हैं तो कारोबार नहीं चलते। अब बताइए मेरे दोस्तों कि जो अपने भाई हैं उनमें तौहीद की तरफ उनको लाना और शिर्क से उनको बचाना कितना जरूरी है। तो शिर्क जली है ये, अकीदा भी वही है, बोल भी वही रहा, कर भी वही रहा। पान के डब्बे पे गए बाजू में, उसके बाद निकल गए तो उन्हें भी ऐसे ही, और सेम यही केस। और उससे बात भी यही बोला, और उससे बोले कि भाई ऐसा कैसा, तो बोले ये कोई नई बात थोड़ी है, यहाँ पे पूरे मुसलमान यही करते बोल रहा हूं। और उसने तो एक और बात भी लगा दी साथ में, उसने तो कहा कि खैर मुसलमान तो दूसरे सब करते ही करते हैं और हम तो करने पे मजबूर हैं। बोला ये क्या किस्सा है? तो बोले हम लोग नूरबाफ हैं, हम लोग लद्दाफ हैं, हमारे को ईदगाह में नमाज पढ़ने आने नहीं देते। बोले यहाँ वाले न बकरीद को जा सकते न रमजान की ईद को जा सकते, तो अब हम उधर भी नहीं जाना इधर भी नहीं जाना, तो कैसा, तो उधर नहीं आने देते तो कम से कम इधर लाइन मिला के रखना, बल्कि हम लोग इनके दिवाली में, उसमें दशहरे में सब में जाते बोल रहा हूं, और मुसलमान भी है। और सैकड़ों मील की पट्टी पे ये बात फैली हुई है। तो नमाज किधर गया, रोजा किधर गया, ज़कात किधर गया, वो तो अलग बात है कि अरकान इस्लाम मुनाजिम हो गए। अरे भाई सबसे बड़ा जो रुकन है, जो बुनियाद है, जिसके ऊपर सारे अरकान और सारे पिलर खड़े हुए हैं, वही खत्म हो रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, ये जो दावत वाला मुबारक काम है, ये नहीं कि अगर काम चंद सालों से हो रहा, लोग कर रहे हैं तो बस सारी फिजा में तथहीर आ गई, तहारत आ गई। बड़ी जरूरत है काम की, बहुत जरूरत है काम की। तो इसलिए दवाम ताअत में ये बात है कि अल्लाह की नुसरत की जाए, अल्लाह के दीन का काम किया जाए, अल्लाह के नबी का काम किया जाए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था दावत इल्लाह का, वो दावत इल्लाह के इस फरीज़े को अपनाया जाए। जब आदमी पाबंदी करता है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों की, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से दो चीजें खास तौर पर बंदे को मिलती हैं जो मकसद जिंदगी है, यानी जो हासिल करने के लिए हम दुनिया में आए हैं। एक अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी, और दूसरे अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब खास, अल्लाह की खास नजदीकी। एक होती है आम नजदीकी अल्लाह की, और एक होती है खास नजदीकी अल्लाह ताला की। आम नजदीकी हर ईमान वाले को जैसे ही वो ईमान वाला होता है मिल जाती है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का वली है। इसको विलायत आम्मा कहते हैं। जो मुसलमान है वो विलायत आम्मा उसको हासिल है, यानी विलायत का एक दर्जा, वली होने का एक दर्जा हर मुसलमान को हासिल होता है। उसको विलायत आम्मा कहते हैं, चाहे उसके ईमान में कमाल आया हो या ना आया हो, ताअतों के अंदर कमाल आया हो या ना आया हो, पाबंदी उसमें आई हो या ना आई हो, उसको विलायत आम्मा हासिल हो जाती है। और एक होती है विलायत खासा कि अल्लाह पाक अपना बना ले, अपनी निस्बत अता फरमा दे, अपनी खुसूसी कशिश अता फरमा दे। बुजुर्गों ने लिखा है कि अल्लाह ताला की विलायत खासा और निस्बत का मतलब ये होता है कि खास कशिश अल्लाह पाक अपनी तरफ से डाल देते हैं, अपनी तरफ, यानी उनकी तरफ, कि उनके बगैर और उनकी बात माने बगैर, उनकी इताअत किए बगैर, उनकी याद किए बगैर चैन नहीं आता। फिर उसके तवाबे हैं, उसके कुछ समरात भी हैं। बकिया यह है कि यह कशिश अल्लाह के हाथ में है, ये कोई आदमी अपनी कमाई से हासिल नहीं कर सकता। विलायत खासा कोई इक्तिसाबी चीज नहीं होती, मौहूबी। आदमी कोशिश करता है तो उस कोशिश से राजी होकर अल्लाह तबारक व तआला उसको बुजुर्ग बना देते हैं। लोग समझते हैं कि दावत का ये काम बुजुर्गों के खिलाफ है, औलिया अल्लाह के खिलाफ है। अजी ये तो बुजुर्ग गरी का काम है, बुजुर्गों का काम है, बुजुर्गों की निस्बत का काम है, बुजुर्गों की गुलामी का काम है, और बुजुर्ग बनाने का काम है। आप बोलेंगे ये तो बड़ा जुमला हो गया। नहीं, बात मुंह तो छोटा ही है मगर बात बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल मुवाफिक है कुरान और हदीस के। और वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बता दिया कि विलायत बोलते किसको है।
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو اس بات کو کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی حزن نہیں ہوتا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں. یہ بتا دیا کہ ولی ہوتا کیا ہے, ولی کرتا کیا ہے, ولی بنتا کب ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اپنی کیفیات کے اعتبار سے ولایت بڑھتی چلی جائے گی, جتنا تقوی بڑھتا چلا جائے گا اپنی کیفیات کے اعتبار سے اتنی ولایت بڑھتی چلی جائے گی. اور ولایت کے بے شمار درجے ہیں. ایمان اور تقوی یہی ولایت ہے, بزرگی یہی ہے, ولی اللہ ہونا یہی ہے, نسبت خاصہ ہونا اسی پر ہے. تو ظاہر ہے کہ جماعت میں یہ ایمان ہی بتایا جاتا ہے, جماعت کے اندر تقوی ہی سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, نافرمانیوں سے بچو. جتنے بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے, تقوی اختیار کرتے تھے, ایمان والے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے, اسی وجہ سے وہ بزرگ تھے. یہ بزرگوں کے خلاف کا کام نہیں ہوتا, یہ تو بزرگوں کی موافقت کا کام ہے, بزرگ گری کا کام ہے. تو نسبت خاصہ کا حاصل ہونا اللہ کی طرف سے یہ ہم سب کو میرے دوستوں بھائیوں ضروری ہے. اس کے لیے ہم تگودو کر رہے ہیں, اور وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز ہے تو کب ملے گی نہیں معلوم, اس لیے کرتے رہنا پڑتا ہے. تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ کام کرتے رہنا ہے. کام کی ترقی کے بارے میں کیا فرمایا مولانا ابراہیم صاحب دیولا نے, کام کے بارے میں, کام کرنے والے کے بارے میں. کام کیسے پھیلے اور کام کرنے والا کیسے ترقی کرے, وہ یہ ہے کہ کام کرتے رہو. کیونکہ آدمی کو چلتے رہے, یہ اللہ کا راستہ ہے میرے دوست. حیدرآباد کا راستہ, گنٹور کا راستہ, دلی کا راستہ, مدراس کا راستہ, جو کوئی راستہ ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ چاہیں کہ گنٹور پہنچے, مدراس پہنچے, دلی پہنچے, ممبئی پہنچے, تو کرنا کیا پڑتا ہے, دو ہی کام کرنے پڑتے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ آدمی چلے, چلتا رہے, رک جائے تو دلی نہیں آنے کی. اور دوسرا کام یہ ہے کہ رائٹ ڈائریکشن پہ چلتا رہے, صحیح راستے پر چلتا رہے. جاتے رہے دلی بول کے اور راستے اختیار کر رکھا ہے بمبئی کا, تو بھی نہیں آئے گی بات. آدمی چلے اور صحیح ڈائریکشن پہ چلے, چلتا ہی رہے آدمی. اب یہ کہ ایک چلہ لگا دیا, دو چلے لگا دیے, چار چلے لگا دیے, اور اس کے بعد میں خاموش بیٹھ گئے. کئی سال ہو گئے چلے نہیں لگے, خاموش بیٹھ گئے. تو چل کہاں رہا ہے بھائی یہ بندہ, چل کہاں رہا ہے. چلنا شروع کیا تھا, رک گیا. جو رکے گا تو منزل کیسے آئے گی, کیونکہ اگر دلی کے راستے پہ چلتا رہا تو دلی آئے گی, اللہ کے راستے پہ چلتا رہا تو کہاں جائے گا. سمجھنے کے لیے بول لیجئے کہ اللہ آئے گا, مطلب اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جائے گا. اللہ کوئی مکانی چیز نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ہے, چلتے چلتے آدمی وہاں پہنچے گا. اللہ تک پہنچنے سے مراد اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا اور اللہ کا تعلق خاص کا حاصل ہو جانا ہے. چلتا رہے گا ایک آدمی تاہاں کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں. اور ان کی رضا کب تک متعلق ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے, یعنی حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ موت آ جائے. موت تک آدمی کو چلتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, اور پھر صحیح ڈائریکشن میں چلنا ہے. چلنا ہماری ہمت سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم ہمت کریں اور چلتے رہیں, رکے نہیں. اور صحیح ڈائریکشن کا تعلق ہمارے سرپرستوں سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ ان کی سرپرستی میں چلیں گے تو صحیح ڈائریکشن میں چلیں گے. اپنی طرف سے چلنے جائیں گے تو اٹھ پٹانگ پتہ نہیں کیا بولیں گے, کیا کریں گے. نہ کام کرنے میں, نہ بات بولنے میں, نہ عمل کرنے میں, نہ کسی طریقے کو اپنانے میں صحیح رخ پہ ہیں یا نہیں ہے, صحیح منشے کو اس وقت پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, مشکل ہو جائے گا جب تک کہ بڑوں کی سرپرستی میں نہ چلے آدمی. اسی وجہ سے پوچھ کے کرنا ہے, اسی وجہ سے مشورے کے ساتھ کرنا ہے, اسی وجہ سے بڑوں سے ملتے رہنا ہے, اسی وجہ سے بڑوں کے سامنے اپنے حالات رکھتے رہنا